ہوں جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ کو، جن کے تعاون سے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان اور اہل شہر اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ نے باہمی تعاون سے اس عظیم الشان امام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور علامہ فاروق سلطان صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید، اور دیگر جملہ آنے والے اکابر علماء اب کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میری طرف سے فردن فردن سب اپنے حق میں خوش آمدید قبول فرما لیں۔ اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود انہوں نے اس مسجد کو نہایت خوبصورت تعمیر کیا، اور آئے روز اس کی تعمیر بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں مسجد پرانی عیدگاہ کی انتظامیہ کی استقامت کے لیے اور اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں، اور بالخصوص محقق کے دوران علامہ زمان خطیب اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر میرے برادر مکرم حضرت مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہم، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مسجد پرانی عیدگاہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہیں اس دور کے ایک فاضل اجل میسر ہیں سرپرستی کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی کو برقرار رکھے، اور میں آپ کو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ ایسے فاضل اجل کی جتنی عزت و تکریم کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کے علمی فیوزات سے استفادہ کریں اتنا کم ہے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ باقی جمیع علماء کرام اور مساجد اور مدارس اور مراکز، ان میں بھی اور جامع مسجد پرانی عیدگاہ میں باہمی ایک محبت کا ماحول، ایک یگانگت کا ماحول، ایک یکجہتی کا ماحول پیدا ہو، اور جو غلامان مصطفیٰ ہیں اور محبان اہل بیت ہیں اور غلامان صحابہ کرام ہیں، سب ایک جان ایک قالب ہو کے رہیں اور ایک گلدستے کے پھول بن کے رہیں، اور امن محبت اور چاہت کے ساتھ رہیں، اور جنگ ہمیشہ سکون، حفاظت اور امن اور سلامتی کا گہوارہ رہے۔ ان تمہیدی کلمات کے ساتھ اب میں براہ راست آج کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں چہروں کو پہچان رہا ہوں۔ ضلع جنگ کے دور دراز علاقوں سے، شہری اور دیہی آبادیوں سے آئے ہوئے ہزارہ افراد، میں گڑھ مہاراجہ اور احمد پور سیال تک کے افراد کو دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح چنیوٹ کی علاقے کی طرف اور کوٹ شاکر کی طرف دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے افراد جو آج میرے لیے نہیں، ہرگز میرے لیے نہیں، ذکر حسین کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی میرے ساتھ بھی محبت ہے تو اس محبت کا اور کوئی سبب نہیں سوائے اس کے کہ میں بھی در حسین کا ایک ادنا سا سگ ہوں۔ یہی در حسین سے نسبت سگانا میرے سر کا شاہی تاج ہے۔
اس سے بڑی شاہی کوئی نہیں ہے اگر وہ یہ نسبت عطا کر دیں اور قبول فرما لیں۔ آپ دور دراز سے آئے اور رات کو پتہ نہیں کتنی دیر سے واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور عافیت سے لے جائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی، یہ سورہ دہر کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر، بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی شے مذکور نہ تھا، یعنی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد عدم محض ہے، کہ وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا، وہ وقت جب کچھ بھی نہ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ نہیں، اس عدم محض کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی پر تو گزرا ہے، اسی پر تو گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو انسان پر وہ زمانہ کیسے گزرا ہوتا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ انسان پر گزرا ہے تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں انسان تو تھا، مگر معلوم نہیں کس شکل میں تھا۔ اور شکل کیا ہے؟ قرآن نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی شے بھی تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ کوئی شے تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو ایک دوسری آیت کریمہ سے ملاتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا امر تو صرف اتنا ہے، یہ بات سمجھنے والی، اللہ کا امر بولیے انما کلمہ حصر ہے تو فقط اتنا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، کسی شے کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں بھی جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا خیال اس طرف جائے کہ کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آغاز ہی کن سے ہوا اور کن سے پہلے، یہی خیال ہے نا عام، بولیے نا، عام خیال کیا ہے کہ کن سے پہلے یہی ہے نا، کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اس کا امر تو یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کسی شے کا
تو اس کو کہا ہو جا، کن۔ اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اس نے کس کو کہا کہ تو ہو جا؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ بھائی یہ ذکر حسین کی مجلس ہے، نعرہ حیدری بھی لگاؤ نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو وہ خود فرما رہا ان یقول لہو، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو جب کچھ نہ تھا تو کس کو کہا کہ ہو جا؟ کس کو کہا کہ ہو جا؟ تو حکم کے لیے کوئی سامنے بھی تو ہونا چاہیے نا، مامور۔ وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگی، وہ ہو گئی۔ تو پتا چلا کہ کون سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ تھا جس کو اس نے حکم دیا کہ ہو جا۔ یہ تو قرآن کے لفظ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اسی آیت کریمہ سے کہ کون سے پہلے کیا تھا؟ کون سے پہلے کیا تھا؟ اس کا جواب بھی یہی آیت دے رہی ہے، کسی اور طرف نہیں جاؤں گا۔ یہی آیت بتاتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ تو کن سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں چاہنا۔ اگر آپ اردو میں کہیں کہ میں نے فلاں کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو جو بھی کہہ سکتے ہیں نا میں نے فلاں کام کرنے کا چاہا، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے چاہا کہ ایسا کروں، میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کروں، تو ایک ہی چیز ہے۔ تو اب آیت کی طرف آئیے، اذا ارادہ یعنی اس نے چاہا، شیئن شے کو، اس نے ایک شے کو چاہا، اور پھر ان یقول لہ اس شے کو کہا جس کو چاہا تھا، جس کو چاہ رہا تھا، جس کو اس نے چاہا، اس شے سے کہا کن ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ اب جا کے بات پھنس گئی شیئن میں، ارادہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس نے چاہا، اور اس کو کہا کہ ہو جا، اس کی سمجھ بھی آ گئی۔ اب بات جو جا کے ذہن اٹک گیا وہ شیئن، کہ شیئن کیا ہے؟ تو شیئن اس کے مادہ میں بھی چاہت ہے۔ شیئن شاء یشاء، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو شیئن کا معنی بھی چاہنا ہے، شاء یشاء چاہنا، تو شیئن کا معنی ہوا چاہت۔ شاء یشاء کا معنی چاہا، اور شیئن کا معنی چاہت۔ اب پھر ترجمہ کریں، میں نے ایک ایک لفظ کھول دیا نا، اب کھول کے ترجمہ کرتے ہیں۔ اذا اراد شیئن، جب اس نے چاہا، کس کو؟ شیئن، اپنی چاہت کو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جنگ والو؟ جب اس نے چاہا، کسے؟ اپنی چاہت کو۔ جب اس نے چاہت کو چاہا تو ان یقول لہ اس چاہت سے کہا کن، اب ہو بھی جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید کربلا۔ انما امرہ، اللہ کا امر صرف یہ ہے، اذا ارادہ، پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا؟ پہلے کون کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آغاز ہوا، تو اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے چاہا پہلی مرتبہ
جب اس نے چاہا چاہت کو، اپنی چاہت کو چاہا تو ان یقول لہو، تو اپنی چاہت سے فرمایا کن، ہو جا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو جا کا کیا معنی ہوا؟ ہو جا کا کیا معنی ہوا؟ یہ کہ آپ کے دل میں ہزاروں چاہتیں ہوتی ہیں، چاہت کا مقام بندہ ہو، اگر بندہ، اللہ کی ذات تو جسم سے پاک ہے، مگر آپ میں چاہت کی جگہ کیا ہے؟ ظاہر یا دل؟ چاہت کہاں ہوتی ہے؟ بولیے نا۔ چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، چاہت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر بندہ ہے تو دل میں چھپے گی، اور خدا ہے تو چونکہ وہ دل اور جسم سے پاک ہے، تو جب خدا ہے تو اس کی بارگاہ میں چھپی ہوگی، اس کی چاہت اس کی بارگاہ میں پردہ خفا میں چھپی ہوگی۔ اس نے اپنی چاہت کو چھپا رکھا تھا، اس کی چاہت تھی، چھپی ہوئی تھی۔ اذا اراد شیئا، اس نے اپنی چاہت کو چاہا، ان یقول لہو، اور اپنی چاہت سے فرمایا کن، ہو جا۔ اور ہو جا کا معنی کیا ہے؟ وہ چاہت جو چھپی تھی اس سے فرمایا چاہت اب ظاہر ہو جا۔ اس نے اپنی چاہت سے فرمایا کن، اب تو ظاہر ہو جا، اب پردہ اٹھا دے، اب پردہ اٹھا دے، اب ظاہر ہو جا۔ فیکون، بس وہ ظاہر ہو گئی، وہ چاہت ظاہر ہو گئی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا غالب کہتا ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو جب تک تو وہ چھپی تھی کن سے پہلے، تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ کوئی چاہت ہے، اور پھر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو بھئی ذکر تو تب ہو نا کہ کوئی ذکر کرنے والا ہو، تو جب تھا ہی کوئی نہیں اور سوائے چاہت کے، تو اس کا ذکر کون کرتا؟ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان، تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا پر تیرا ذکر نہ تھا، تو تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو مذکور نہ تھا۔ اور کیوں مذکور نہ تھا؟ کہ کوئی ذاکر نہ تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، اور کوئی ذکر کرتا کیسے؟ نہ کوئی دیکھنے والا تھا، اور نہ تو چاہت، نہ تو ابھی دیکھے جانے کے قابل تھی، ابھی تو میرے پردہ محبت میں چھپی ہوئی تھی۔ اور کن کر کر میں نے کہا کہ پردہ اٹھا دے اور ظاہر ہو جا۔ سو اس کے امر کن سے اس کی چاہت ظاہر ہوئی۔ باری تعالی وہ چاہت جو کن سے بھی پہلے تھی، جسے کن کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، کن کے ذریعے تو نے ظاہر کیا، وہ تیری چاہت کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اذا اراد شیئا، خدا اس کو چاہ رہا ہے تو وہ خدا تو نہیں ہے تو کوئی اور، مگر ہے وہ جسے وہ چاہتا ہے، اور اس نے اپنی چاہت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اور کن کہہ کے پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ وہ چاہت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ چاہت مصطفیٰ ہے، چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت جو چاہی گئی وہ مصطفیٰ ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، چاہنے والا خدا ہے، اور وہ چاہت خود مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ ہو
وہی مرتضی ہے، اور جو مرتضی ہو وہی مجتبی ہے۔ اس نے چاہا مصطفیٰ کو، کیسے؟ تو کہا کن۔ کہا کن میں کتنے حرف ہیں؟ بولیے، دو۔ کون کون سے؟ کاف اور نون۔ یاد رکھ لیں، تو جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا تھا۔ کاف اور نون جب تک ملاپ نہیں ہوا، کاف اور نون کا ملے نہ تھے تو کن نہیں بنا تھا۔ کاف کاف تھی، نون نون تھی۔ کاف ادھر تھی، نون ادھر تھی، ملاپ سے کن ہوا۔ کاف اشارہ ہے کلام اللہ کی طرف، کاف اشارہ ہے کیا؟ کلام اللہ کا، اللہ کا کلام، کن ہو جا، یہ اس کا کلام ہے۔ کاف اشارہ ہے کلام اللہ کا، اور نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ نون استعارہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ تو جب تک کاف اور نون نہ ملے تو صرف کاف کی طرف دیکھا تو خدا تھا، اور نون کی طرف دیکھا کن کے بعد تو ظاہر ہونے کے بعد وہ مصطفیٰ تھا۔ وہ ظاہر فرمانے والا خدا تھا، خالق و مالک، اور جس چاہت کو ظاہر کر دیا کن کے ذریعے وہ مصطفیٰ تھا۔ تو اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ اس کی چاہت تھی، اور چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا۔ چاہت کو کن سے بھی پہلے رکھا تھا، اس لیے چونکہ چاہت پہلے، ظہور بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، امر بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، خلق بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، ساری کائنات بعد میں ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں جسے خدا تک آنا ہو وہ پہلے مصطفیٰ تک آئے، کیونکہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، مصطفیٰ میری چاہت ہے۔ جسے میری بندگی میں آنا ہو وہ میری چاہت کی غلامی، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے۔ جو مجھے پانا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کو پائے، جو میرے قریب ہونا چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کی قربت چاہے، جو میری اطاعت چاہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت کرے، جو میری محبت چاہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرے، جو میرا بندہ بننا چاہے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے، اور جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا۔ اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ مصطفیٰ میری چاہت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت کو تو نہ چاہے اور مجھے چاہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری چاہت سے پیار نہ کرے، میری چاہت سے پیار نہ کرے اور کہے کہ مولا تجھ سے پیار ہے۔ فرمایا جو میری چاہت کو نہیں چاہتا میں اس کو نہیں چاہتا، جسے میری چاہت سے پیار نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جو میری چاہت کا غلام نہیں اس کا مجھ سے کوئی کام نہیں، جو میری چاہت سے دور ہے وہ میری بارگاہ کا مردود ہے۔ اس لیے سنیں خدا کا وہی ہے جو پہلے مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں؟ چاہت کو محبوب بھی کہتے ہیں، چاہت کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے، مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر محب کو خوش کرنا ہو تو محبوب کو راضی کرو۔ جس طرح مصطفیٰ خدا کی چاہت ہے اس لیے مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھ رہا ہوں،
آگے بڑھ رہا ہوں. یہ اصول قائم ہو گیا نا, اصول قائم ہو گیا کہ چاہت کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا, مصطفیٰ کو پائے بغیر خدا نہیں ملتا. کیوں؟ کہ مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے. محبوب کو چھوڑ کر محب تک رسائی نہیں ہوتی. تو لوگوں, جس طرح مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا, اب آؤ بار کو ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کوئی آپ کا بھی محبوب ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید کربلا, شہید کربلا. یا رسول اللہ, آپ تو خدا کے محبوب ہوئے, اس لیے آپ کے بغیر خدا نہیں ملتا. یہ راز تو سمجھ میں آ گیا. اب ایک بات, ایک راز اگلا بھی کھول دیں. آقا, کوئی آپ کا بھی محبوب ہے کہ اگر آپ کو پانا ہو تو پھر آپ کے محبوب کو پکڑ لیں, خدا کو پانا ہو تو آپ کے قدم پکڑ لیں گے, اور اگر آپ کو پانا ہو تو اپنے محبوب کی بھی خبر دے دے کہ انہی کے در کو پکڑ لیں. تو جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا, آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں. ترمذی شریف, صحاح ستہ کی کتاب ترمذی شریف, انہوں نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں, مصطفیٰ کی چاہت دکھاتے ہیں. حدیث پاک صحابہ لے گئے, عشاء کی نماز کا وقت ہے, نماز کھڑی ہے, صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی. آقا سجدے میں ہیں, سجدے میں ہیں. بڑی دیر گزر گئی, سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے. بڑی دیر گزر گئی, سر انور سجدے سے نہیں اٹھا رہے. صحابی کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی, اتنی دیر ہو گئی کہ کبھی اتنی طوالت سجدے میں نہ ہوئی تھی. ترمذی شریف میں الگ, نسائی شریف میں الگ, ابن ماجہ میں الگ, ابو داؤد میں الگ, مسند امام احمد بن حنبل میں الگ, طبرانی میں الگ, بہقی میں الگ, درجنوں کتابیں احادیث کی شاہد ہیں, درجنوں. فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی کہ ہمیں شک اور وہم سا پڑ گیا کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا, کوئی پریشانی لاحق ہو گئی, کہ خدا خیر کرے. ایک صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا اٹھ گئے ہوں اور میں نے آواز نہ سنی ہو. سر اٹھایا, اور وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھا